بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میں افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کے ہیڈ آفس میں کھڑا ہوں، کابل کے اندر۔ یہاں پر ہم بات کریں گے اس چیمبر کے عہدیداروں سے اور پاک افغان تجارت کے حوالے سے۔ پاک افغان تجارت میں کیا مشکلات ہیں، پاکستانی تاجروں کو کیا مشکلات ہیں، افغانستان کے ہمارے بھائی جو تجارت کرتے ہیں ان کو کیا مشکل صورتحال کا سامنا ہے، اور ان دونوں ممالک کے مابین جو تجارت کا حجم ہے وہ کس حد تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ خان جان الکوزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو پریزیڈنٹ ہیں پاک افغان چیمبر آف کامرس کے، اور اس کے علاوہ جو فیڈریشن ہے یہاں کی، فیڈریشن آف چیمبرز افغانستان کی، اس کے آپ وائس چیئرمین ہیں۔ الکوزی صاحب، اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں کہ اور میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ الکوزی صاحب پشتو میں بات کریں گے، اور نقیب اللہ صافی صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں یہاں پر، وہ اردو میں ترجمہ کر کے ہمیں بتائیں گے۔ الکوزی صاحب، کیا مشکل ہے دونوں ملکوں کے تاجروں کو؟ کیونکہ ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی تجارت تو ہوتی ہے، لیکن بیچ میں کچھ مراحل ایسے آتے ہیں، کچھ ادوار ایسے آتے ہیں کہ بہت زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شکایات آتی ہیں دونوں طرف سے۔ بله بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. د افغانستان او پاکستان ترمن ډیر تاریخي اړیکې دي او دغه تاریخي اړیکې په نظر کې نیولو سره موږ د پاکستان سره درې قسمه راکړه ورکړه لرو. یو هم ترانزیت دی، د پاکستان ترانزیت دی، د افغانستان ترانزیت دی، همدارنګه سرمایه گذاري ده چې د دواړو ملکونو سرمایه داران یو بل په ملک کې کوي، او داخلي تجارت دی. دغه درې واړو ته په دې اخرو کې ډیر زیان رسېدلی دی، ډیر مشکل. د ابټا قرارداد واقعا ډیر سخت و، په هغې کې اصلاحات رال، اما تر اوسه پورې هغه اصلاحات عملي شوي نه دي. داخلي تجارت چې زمونږ د یو وخت کې 3 بیلیونه ډالره په ارزښت باندې و، او موږ 15 بیلیونو ته باید رسولی وی، هغه راښکته شو 1 بیلیون ته، او سږ شاید 800 میلیونه شي. آهسته آهسته خرابېږي. وضعیت دا دی چې یو خو په دغه افغانستان کې خصوصا دا نوی حالت چې راغلی دی، بانکي سیستم ډیر سخت دی، پیسې صحیح نه حواله کېږي. کله کله د پاکستان سنټرل بانک موږ باندې فشار راولي چې تاسو باید بارټر سیستم باید فعال کړئ، او هغه نه فعالېږي. زموږ تجاران د دواړو طرفونو بارټر سیستم ته نه دي آماده، او هغه یو څه مشکل دی، یو څه پرابلم دی. بارټر سیستم ډیر پخوانی سیستم دی، پخوا د روسیې سره موږ کوو. سر کا کہنا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت بہت اہم ہے، اور اس تجارت جو ہے یہ ہم 3 قسم کی تجارت کرتے ہیں، کہ یہ ایک بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، ایک ٹرانزٹ ہے، اور ایک بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ہے۔ اس میں بہت سے وقتوں سے مسلسل مشکلات آئی ہیں سامنے۔ اس میں جو ہے اپٹا ایگریمنٹ جو ہماری ٹرانزٹ کے درمیان ہو گئی تھی، اس میں امینڈمنٹ کے لیے ہم نے بہت پیشکش کی اور کام بھی اس پہ ہو چکا ہے، لیکن وہ ابھی تک اس پہ امپلیمنٹیشن اس میں نہیں آئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، ہمارا جو بائیلیٹرل ٹریڈ 3 بلین تھا ڈالر ایک سالوں میں، تو ابھی یہ کم ہوتا جا رہا، تو 1 بلین سے بھی کم ہو گیا ہے بائیلیٹرل ٹریڈ۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، جو اس وجوہات کی ایک جو آج کل افغانستان میں نیا گورنمنٹ آیا ہے، اس نئے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بینکنگ پرابلم آ گئی ہے۔ وہ پرابلم کی وجہ سے ابھی ہم جو پاکستان کا سینٹرل بینک ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، وہ منی ٹرانسفر ہو نہیں سکتا، اس میں شرائط سخت ہے، تو اس کی وجہ سے پریشر ہم پہ آتا ہے کہ ہم اس کو بارٹر ٹریڈ ایگریمنٹ کریں، کیونکہ بارٹر ٹریڈ میں پرابلم بھی ہے، اور دونوں سائڈ کی جو ٹریڈرز ہیں اس کی کچھ کنسرنز ہے کہ وہ بارٹر ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں۔ د اوسنۍ شرایط وضعیت څه خراب کړی دی. زمونږ صادرات پاکستان ته په دې وخت کې زیات شوي دي. موږ د کال 15 میلیونه ټنه خالي کولا صادروو، همدارنګه شوکانې یا تالک صادروو، تازه او وچه میوه صادروو. زمونږ صادرات هم پاکستان ته زیات شوي دي. دې ته هم مشکل پیدا کړی دی. دغه پرابلمونه او دغه مسایل چې دي، د پاکستان دولت وزارت تجارت په فشاري راوړي چې تاسو بارټر ټریډ سیستم باندې راشئ، جنس په جنس یا په کالدار او په افغانۍ کاروبار وکړئ. دا زموږ دپاره ډېره زیاته سخته ده، ځکه چې زموږ امارت هم نه مني، امارت اسلامي هم ورسره مشکلات لري، او تجارت
تجاران هم ورسره مشکلات لري. زما هیله دا ده د پاکستان نه چې تقریبا فهرست د مشکلاتو جوین چمبر وطاق تجارت جوړ کړی دی، هم د پاکستان حکومت ته ورکړی، هم د افغانستان حکومت ته ورکړی دی. په دغه فهرست باندې چې ډیر مشکلات دي، تقریبا 3 عمده مشکلات دي، دا ځان له زموږ دپاره نه دي، پاکستاني تجارانو دپاره هم دي چې مرکزي اسیا ته مالونه وړي، هغوی ته هم ستونزې دي، هغوی ته هم مشکلات دي. زما هیله د دواړو حکومتونو نه دا ده چې زموږ امکانات د تجارت په منځ کې زیات دي، دواړه ورونه ملکونه او تجارت باید زیات شي. موږ ضرورت نه لرو چې د لرې ملکونو نه مواد راوړو، باید دغه شرایط چې کوم دي دواړه ملکونه آسان کړي. بارټر ټریډ ته هم ضرورت نشته، اما په بین المللي اصولو باندې لکه WTO چې ده، د WTO د اصولو په اساس پاکستان او افغانستان خپل تجارت په مخ باندې ویسي، دا بهتره ده. جی صافی صاحب، سر کا کہنا ہے کہ جو ریسنٹلی ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ پاکستان کو بہت زیادہ ہو گئی. اس نے ایگزامپل دیا کہ ہماری تقریباً 5 ملین ٹن جو ہے وہ کول سرف جاتا ہے منتھلی کوئلہ پاکستان کو. تو اسی طرح ہمارا جو سب سٹون ہے اور فریش فروٹ ہے، فریش ویجیٹیبل ہے، بہت سے ایکسپورٹ جاتا ہے. لیکن ابھی یہ پرابلم ہماری ایکسپورٹ کو آ رہی ہے کہ مطلب اس کی جو پیمنٹ ہے یا بینکنگ چینل ہے وہ سینٹرل بینک یا پاکستان کی جانب سے وہ اس میں مسئلے آ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے مطلب بارٹر ٹریڈ پہ ریکمنڈیشن ہو گیا کہ ہاں پاکستان جانب نے کہا کہ یہ بارٹر ٹریڈ ہو جائے گا. لیکن بارٹر ٹریڈ پہ ہم کچھ حد تک گئے، لیکن یہاں پہ ٹریڈرز کو اور خصوصاً جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو بھی کچھ کنسرن ہے، کچھ مشکلات ہے اس بارٹر ٹریڈ میں، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری جو انٹرنیشنل موڈ آف ٹرانزیکشن ہے منی کا، اسے فعال کیا جائے اور اس پہ کام کیا جائے تاکہ ہماری جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ امپروو ہو جائے. الکوزی صاحب، جو پاکستان سے چیزیں آتی ہیں افغانستان میں وہ کیا کیا ہیں؟ اب د پاکستان نه موږ ډېر واردات لرو. سیمټ راځي، وریجې راځي، بوره کله کله راځي، پلاستیک راځي، رخت راځي، دوا، طبي دوا راځي، ډېر شیان دي چې د پاکستان نه راځي. موږ ته پاکستان نږدې ترین مارکیټ دی. خو که دغه مشکلات چې دا اوس حکومتونو جوړ کړي دي په لارو کې تګ راتګ د موټرو، خالي موټرې، ډکې موټرې په سرحداتو کې، خپله په بارډرو کې د ویزې مشکل دی، دا ټول هغه ستونزې دي چې دغه 3 عمده ستونزې ما چې تاسو ته وویل چې دا هغه ستونزې دي. دې ته که د پاکستان حکومت توجه ونه کړي، د دې منطقې تجارت خرابېږي، پاکستان باندې اسیای میانه هم بندېږي. دا اوس موږ د ازبکستان سره د پاکستان ترانزیت آزاد شو، د تاجکستان سره ترانزیت آزاد شو، پخته راځي، بوره ځي، غوړي ځي، دا ټول شیان تاشکند ته ځي، دوشنبې ته ځي. که چیرته دغه مشکلات حل نشي، زه په دې باور یم چې دا تجارت به نور هم کمزوری شي. هیله مې دا ده چې دغه مشکلات حل شي. جی سر، سر کا کہنا تھا کہ جو پاکستان سے ہم امپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان سے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ رائس ہے اور ساتھ میں فارماسیوٹیکل ہیں، سیمنٹ ہیں، فریش ویجیٹیبل اور فریش فروٹ بھی آتے ہیں. اس کے ساتھ بہت سے آئٹم ہیں جو فیبرکس کے حوالے سے یہ بھی آتے ہیں. تو یہ بہت بڑے پیمانے پہ تجارت ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ سر نے کہا کہ ہم نے جو جوائنٹ چیمبر نے تقریباً 23 موارد اس طرح ہے، مشکلات اس طرح ہے کہ وہ اسے سولو کرنا ہے دونوں کنٹریز کو، دونوں گورنمنٹس کو. تو اسے اگر حل کیا جائے تو یہ منطقے میں مطلب یہ تجارت بڑھ سکتا ہے. سر کا کہنا ہے کہ جو افغانستان اور پاکستان 2 نزدیک ممالک ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کا بہت پوٹینشل ہے. اگر یہ مسائل حل نہ کیا جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ بائیلیٹرل ٹریڈ بھی خراب ہو جائے گا اور پاکستان کے ہاتھ سے وہ سینٹرل ایشیا کا مارکیٹ بھی چلا جائے گا. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دونوں گورنمنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس مسئلوں کو حل کیا جائے. الکوزی صاحب، جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، ایک تو تجارتی پالیسی ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی، کسی بھی ملک کی. 10 مہینے پہلے افغانستان میں تبدیلی آئی اور کچھ مہینے پہلے پاکستان میں تبدیلی آئی، تو اس تبدیلی کا اثر پاک افغان تجارت پر براہ راست پڑتا ہے؟ دومره ډېر تاثیر اثر یې نه دی غورځولی. په پاکستان کې خو که تغییر د حکومت راشي، خوشبختانه هلته دیموکراسي ده، کوم خاص مشکل نه دی راغلی. مګر خوشبختانه چې د طالبانو د امارت د راتګ سره په افغانستان کې کوم مشکل نه دی راغلی، او نه کوم ورانی وشو، نه کوم خلک قتل شو، نه کوم ملک وران شو. قوانین هماغه قوانین دي، او امارت اسلامي وزیران او حتی وزیر تجارت یې خپله تجار ورته مقرر کړی دی. کوم تغییر نه دی راغلی، مشکلات نشته. اما بین المللي
پابندیانې او بینالمللي مشکلات چې د بانک جهاني د طرفه نه موږ باندې راغلي دي یا امریکایانو را باندې تعزیرات لګولي دي، دغه مشکلات شته. خپله زه فکر کوم چې د نظامونو په منځ کې کوم مشکل نشته. جی سر. سر کا کہنا ہے کہ دونوں سائیڈ میں گورنمنٹس چینج ہو گئی ہے. جو یہاں پہ اسلامک امارات اب افغانستان آ گیا اور ساتھ میں پاکستان میں بھی گورنمنٹ تبدیل ہو گیا، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ایک تجارتی پالیسی میں. یہ اب میں کہنا چاہوں کہ یہاں پہ ایون طالبان نے جو ٹریڈ منسٹر ہیں وہ صرف ایک بزنس مین کو بھی لگوایا ہے، مطلب ایک بزنس مین کو ٹریڈ منسٹر بنائے، تو یہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن کا اشارہ کرتا ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دونوں ملک کام کرے، لیکن جو انٹرنیشنل جو پابندیاں ہیں جو ورلڈ بینک کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے، اس نے اس تجارت کو ڈسٹرب کیا ہے. تو ہمیں دونوں کنٹری کے ساتھ کام کر کے اس انٹرنیشنل رولز اور جو انٹرنیشنل ریسٹرکشنز ہیں اس کو سالو کرے تاکہ یہ تجارت فروغ کرے. الکوزی صاحب، ہم جب آ رہے تھے تو ہم نے ایک 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر تورخم کے مقام پر کنٹینر، یہ بھاری گاڑیاں جو ہیں، مال بردار گاڑیاں دیکھی، قطاریں لگی ہوئی تھیں. تو اس میں ایسا مال بھی ہوتا ہے کہ جو خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے؟ بلې یو مشکل، جدي مشکل زمونږ د کانټینرو د تګ راتګ دی. دوه قسمه کانټینر لرو، یو د زمونږ تازه میوه او زمونږ سبزي وړي هغه صادرات دي پاکستان ته، یو واردات دي، او یو هغه مالونه دي چې کراچۍ نه ترانزیت راوړي. د دې دپاره موږ په تورخم کې پخوا ډېر مشکلات لرل، ګل چې اوس دا مشکلات تقریبا تر یو اندازې ډېر حل شوي دي. او دې کې لوی مشکل دا دی چې دا خپله د صفر په نقطه کې دلته تالاشي کېږي. دلته پاکستان هغه ته ډېر سکیورټي ولاړه ده، تالاشي کېږي، وخت زیات نیسي. دا یو جدي ستونزه ده او دا موږ څو ځله یاده کړې ده، هم د پاکستان طرف او هم د افغانستان طرف، چې دې ته باید یو لاره د حل پیدا شي. 4-5 محکمې دي د پاکستان هغه طرف ته چې هغه دغه کوي، تفتیش کوي، کنټرول کوي، سکیورټي کوي. دا باید ختم شي، یو ځای ته راوړل شي. دغه مالونه کله کله ودرېږي، حتی قطارونه ودرېږي او بالاخره مال خرابېږي، چې دا د دواړو ملکونو تجارت ته تاوان دی. دا یو جدي ستونزه ده، دې ته باید پاملرنه وشي. ګر چې اوس یو څه حل شوې ده، ډېره کمه شوې ده، خو بیا هم دا یو ستونزه ده، هم په چمن کې هم دلته. جی سر. سر کا کہنا ہے کہ یہ پرابلم جو ہے بالکل پہلے بھی تھی اور ابھی بھی تھوڑا بہت موجود ہے. ابھی سلوشن اس کی ہو گئی ہے، تھوڑی کام ہو گئی ہے اس پہ، کیونکہ سر کا کہنا ہے کہ یہاں سے افغانستان کا ایکسپورٹ کی گاڑی بھی ہوتی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ کی گاڑیاں بھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں ٹرانزٹ کے جو کنٹینرز ہیں کراچی سے جب آتے ہیں افغانستان بھی آتے ہیں اور سینٹرل ایشیا بھی جاتے ہیں، واپس ریٹرن میں ایمٹی کنٹینر بھی جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت کنجسشن اور بہت ہجوم بڑھ جاتا ہے. لیکن ابھی تورخم پہ کام ہو رہا ہے، مطلب ابھی ٹھیک چل رہا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس کو اگر زیادہ اور امپروو کرے تو یہ آسانی سے یہ ٹرک جا سکتے ہیں. ساتھ میں سر کا کہنا ہے کہ یہ کنجسشن جب بڑھ جاتا ہے تو جب پاکستانی جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ 0 پوائنٹ پہ فزیکل چیک اور انسپیکشن گاڑیوں کا کرتا ہے، تو اور ساتھ میں ملٹیپل ادارے، 5 ادارے تقریباً، وہ 5 جگہ پہ چیکنگ کرتا ہے. تو اس کو اگر ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اس چیکنگ کو ایک جگہ پہ لایا جائے تو یہ اس میں یہ پرابلم، یہ جو کنجسشن کا ہجوم کا پرابلم ہوتا ہے، یہ حل ہو جائے گا. بہت شکریہ نقیب اللہ صافی صاحب اور خان جان الکوزی صاحب. ناظرین، آپ نے تھوڑا بہت اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پاک افغان تجارت کا حجم جو ہے وہ کن وجوہات کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے. پاکستان اور افغانستان کے اندر سیاسی تبدیلی آئی ہے، لیکن جو مشکلات انہوں نے بیان کی ہیں وہ ایسی مشکلات ہیں کہ جن کو حل ہونا چاہیے، اور حل جو ہے بہت مشکل بھی نہیں ہے. اگر افغانستان کے تاجر کہتے ہیں کہ ہماری نزدیک ترین مارکیٹ جو ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے تاجر یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی مارکیٹ بھی ان کے لیے قریب ہے، اور افغانستان ان کے لیے راستہ بھی ہے وسطی ایشیا کی ریاستوں تک. تو اگر کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے تو حکومتوں کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا تاکہ ان تاجروں کی شکایات بھی دور ہوں اور پاک افغان تجارت کا حجم بھی مزید بڑھے. بہت شکریہ.